بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کا سیز فائر ایک بہت اچھی خبر تھی جس کو کہ پوری دنیا سے اپریسیشن دی گئی، لیکن بہت ہی افسوس کہ اس سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر کل رات کو محمد ایجنسی سے کچھ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے در اندازی کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی درخواست پر سیز فائر کے لیے راضی تو ہو گیا، لیکن افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس سیز فائر پر مکمل طور پہ عمل درآمد کرواتی ہوئی نظر نہیں آ رہی یا اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ لیکن اچھی خبریں بھی ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور اس سے یہ تاثر ختم ہو گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے ساتھ محاذرہ ہی چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک وفد ہے اس نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی فاصلے کم ہوں گے۔ لیکن ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ایک جو مذہبی تنظیم ہے تحریک لبیک، اس پر پابندی لگانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی داخلی صورتحال سے بھی ہے، پاکستان کی اکانومی سے بھی ہے اور دیگر معاملات سے بھی ہے۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے آج ہم حکومت کے ایک سینئر وزیر جناب احسن اقبال صاحب سے، جو کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایک اچھی خبر تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کا سیز فائر ہو گیا، لیکن اس کو افغان طالبان جو ہیں اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر کنٹینیو رہے گا، قائم رہے گا، چلتا رہے گا؟ شکریہ حامد صاحب۔ دیکھیے، ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ سیز فائر دیرپا ہو اور مستقل ہو، اور افغانستان کی حکومت ان انٹرنیشنل پابندیوں کی یا ان انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی پاسداری کرے جو دوحہ ایکارڈ کے تحت اس نے اپنے اوپر عائد کی ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل، اور اس سے پہلے بھی، اور اب تواتر سے گزشتہ چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ دہشت گردی کے بزدلانہ حملے کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارا بھی بحیثیت قوم صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تناؤ ہو مغربی سرحد پہ، کیونکہ افغانستان کے لیے پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم کسی اور کے لیے ایسی قربانی نہیں دیتی۔ آج آپ دیکھیے، کسی ملک کے اندر 150 پناہ گزین چلے جائیں تو وہاں پر ایمرجنسی ہو جاتی ہے، وہ انہیں سرحد سے باہر بدر کر دیتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 40 لاکھ افغان مہاجرین کو کئی اشروں تک میزبانی کی، پاکستان کے اندر پناہ دی، انہوں نے پاکستان میں روز اپنا معاش کمایا، اور پاکستان نے ان کی جنگ لڑی، اور پاکستان نے ان کا مقدمہ لڑا اور اس کی بڑی قیمت ادا کی۔ ان جنگوں کی وجہ سے پاکستان میں ڈرگ رننگ جیسا کام ہوا، پاکستان میں اسلحے کی فراوانی ہوئی، اور ہمارا اپنا سوشل فائبر تباہ ہوا۔ تو پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی، اور ہم یہ توقع رکھتے تھے اس حکومت سے کہ اس پاکستانی قوم کی کردار اور قربانی کے نتیجے میں وہ پاکستان کے مفادات کو اپنا مفاد سمجھیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے بار بار کوشش کی گئی، ڈپٹی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، وزیر دفاع نے وزٹ کیا، جرگے بھیجے گئے، کوشش کی گئی کہ ان کو یہ چیز برآور کرائی جائے کہ ان لوگوں کے پناہ گاہوں کو آپ ختم کریں، آپ یا اگر رکھنا ہے تو ان کو مغربی سرحد پہ لے جائیں، پاکستان کی سرحدوں سے دور لے جائیں،
لیکن یہ در اندازی اور دہشت گردی کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ہمارے بھی اب کندھے شال ہو گئے ہیں. ہمارے بہادر جوان، ہمارے بہادر افسران جو اس دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے باپ ہیں. ہم کتنی دیر تک یہ نظارہ دیکھیں کہ اس سفاکانہ طور پہ جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان سے ہمارے ہیرے جیسے یہ جوان اور افسر اس بزدلانہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. لہٰذا پاکستان نے ایک اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور افغانستان نے اب سیز فائر کی درخواست کی ہے، اور ہم سے کوئی ایسی مطالبہ نہیں ہے ہم نے جو ان سے غیر ضروری کیا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی امن کے ساتھ رہیں اور ہمیں بھی امن میں رہنے دیں. اور قطعاً ان کو اس وقت ہندوستان جو کہ ایک زخمی لومڑی کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا گیا، اب وہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے کسی طرح اپنا بدلہ لے سکے اور اس کے لیے افغانستان کو استعمال کرے. اور تو میں امید رکھتا ہوں کہ افغانستان کی قیادت بھارت کی اس چال میں اور اس جال میں نہیں آئے گی، اور وہ اپنی بین الاقوامی اور اپنی جو ملکی اور بین الاقوامی قوانین کا جو احترام ہے وہ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا برادر ملک ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں کہ ہمارے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ نے ایک ریکارڈنگ سنائی ہمارے ایک سیاسی جماعت کے رہنما کی، کہ جو اپنے جماعت کے بانی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ شاید وہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. وہی تو یہ مسئلہ پیدا کر کے گئے ہیں. 2018 میں تو ہم نے یہ ختم کر دی تھی دہشت گردی. جب ہماری حکومت ہم سے چھینی گئی ہے تو اس دہشت گردی کا نام و نشان مٹ گیا تھا. لیکن ان لوگوں کو لا کر بسایا گیا ان 4 سالوں کے اندر، اور ان کے دوبارہ پیر جمائے گئے ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب، آج آپ بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس کا حصہ تھے، اور اس میں آپ کو شاید پتہ چلا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سہیل آفریدی صاحب جو نومنتخب چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ فون پہ بات کی ہے، اور خود سہیل آفریدی صاحب نے اس ٹیلی فونک کنورسیشن کے بارے میں جو بتایا وہ ذرا آپ سنیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، اور ہماری پرسنل ڈیفرنسز میں یا ہماری عوام نہیں آنی چاہیے. اور آپ لوگ مہربانی کریں کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائیں. اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے فرض کریں عدالتیں ہمیں انصاف نہ دیں تو پھر پرامن احتجاج ہی واحد حل ہے. تو احسن اقبال صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میری ایک ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو ہماری جو اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں کوشش نہیں کی جانی چاہیے کہ جو پولیٹیکل محاذرہ ہے، سیاسی محاذرہ ہے، اس کو کم سے کم کیا جائے اور ان کی ملاقات کروا دی جائے؟ دیکھیے، اسی سوچ کے تحت وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ جو نئے منتخب ہوئے ہیں انہیں فون کیا اور انہیں مبارکباد بھی دی. اور یہ میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایک پالیسی رہی ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اس کا احترام کیا جائے. اگر آپ کسی وقت پرویز خٹک صاحب سے پوچھیں تو جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ہمارے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن اگلے روز جب میٹنگ میں آتے تھے تو ہم انہیں اسی احترام سے ملتے تھے جیسے اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو ملتے تھے. ہم نے کبھی ان کی عزت میں، ان کے احترام میں اور ان کے صوبے کے حقوق کے بارے میں کوئی فرق نہیں رکھا. اور یہی تقریباً ہمارا برتاؤ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تھا. وہ بھی جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی جو بھی سیاست تھی، جو بھی انہوں نے کئی دفعہ چڑھائی کی کوشش کی اسلام آباد میں، اور اس کی ہم نے مذمت کی، لیکن جہاں وفاق کا اور صوبہ خیبر پختونخوا کا تعلق تھا ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. اور انہوں نے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو منیمم حد تک درکار ہوتا ہے اس کو مجھے ضرور اعتراف کرنا چاہیے برقرار رکھا. اسی طرح وفاق چلتا ہے. اگر ہم اپنی ذاتی سیاست کو اور اپنے سیاسی اختلافات کو ریاست کے اوپر حاوی کریں گے تو اس سے پھر ریاست کا نظام دھرم برم ہوتا ہے اور ریاست اندر سے کمزور ہوتی ہے. لہٰذا ہم ان کے جذبات کا، ان کے
سیاست کا احترام کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ایک سرکاری سطح پر وفاق کے فریم ورک میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے میں جو ہماری مدد درکار ہوگی ہم دیں گے، اور ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو قومی پلیٹ فارمز ہیں، فورمز ہیں، اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہماری سیاست جدا جدا ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کا ڈاک خانہ مشترک ہے اور وہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے ساتھ ہی ہم سب کی سیاست ہے، ہم سب کی پہچان ہے، ہم سب کی حیثیت ہے، تو لہٰذا ہم اپنی سیاست میں اختلاف رکھیں، لیکن جہاں پاکستانی ریاست کی بات ہے، اس کا مفاد ہے، اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ ایک زبان ہونا چاہیے اور ایک جگہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، آج ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک جو ہے اس پر پابندی لگانے کے بارے میں اس نے تیاری کر لی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا موقف تو آپ ہی دیں گے، لیکن آپ خود بھی ایک وکٹم رہے ہیں۔ آپ کو جو کچھ سال پہلے گولی لگی تھی تو وہ زخم جو ہے وہ ابھی تک آپ کا بھرا نہیں ہے، اور ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو بازو ہے اس میں ابھی بھی پرابلم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو انہوں نے اس وقت بھی تحریک لبیک پر ایک پابندی لگائی تھی، اور اس زمانے میں ایک اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکورٹی کا، اس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو وہاں پہ بھی آپ نے تقریر کی تھی اور آپ نے یہی بات کہی تھی کہ یہ کل کو آپ کے گلے پڑیں گے۔ اب کافی عرصے کے بعد جو ہے پھر وہ پابندی برقرار نہیں رہی، پھر وہ پابندی عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں ختم ہو گئی۔ اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں آن بورڈ ہے، اور پابندی جو ہے اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، آبجیکٹو کیا ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے اس مسئلے کے اوپر سوال کیا۔ دیکھیے میں خود اس تنظیم کا نشانہ بنا 2018 میں، اور جب جس نوجوان نے مجھ پہ گولی چلائی تو وہ انہی کا حمایتی تھا، اور انہی کی وہ موٹیویشن کے اوپر، اور ساتھ اس وقت پی ٹی آئی شامل ہوئی تھی ٹی ایل پی کے ساتھ 2018 میں، اور انہوں نے ایک زہر اور نفرت گھولی لوگوں کے ذہنوں میں، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ وہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر ہے، جیسے آپ نے کہا میرا بازو بھی اس سے متاثر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ شروع کیا گیا مسلم لیگ نون کو 2018 کے انتخابات میں ہرانے کے لیے، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کا مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے اس کو اس سے کاٹا جائے، اور نعوذ باللہ ہم سب کو ناموس رسالت کا گستاخ ثابت کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کی والدہ نے قومی اسمبلی سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پاس کرایا، اسی کو نشانہ بنایا گیا گولی کا، اس بنیاد کے اوپر کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی ناموس رسالت کے مرتکب ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے عقیدے کو کسی کے ذریعے سے نہیں رکھتا، اس کا یہ اپنا اعزاز ہے کہ اس کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ختم نبوت پہ پورا ایمان رکھے، اس کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ سو ناموس رسالت کا سپاہی تو ہر وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لہٰذا کوئی کسی کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کا ٹھیکہ خود لے کہ جی ہم ہی ہیں، ہم سے سرٹیفکیٹ لو تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ ناموس رسالت پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے قوم کے اندر تقسیم پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، لوگوں کے ایمان کو چیلنج کرنا کہ ایز اف دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ سب خدا نہ خواستہ منکر ہیں ناموس رسالت کے یا منکر ہیں ختم نبوت کے، تو یہ ایک بڑا زہریلا میں سمجھتا ہوں ہتھیار ہے جو اس وقت جس کو گھولا گیا۔ اور میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ اگر اس کو آپ نے سدے باب نہ کیا تو یہ ایک جس طرح لینڈ مائن ہوتی ہے، جگہ جگہ پھٹے گی اور رسوائی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا، وہ جو سری لنکا کا ایک شہری ہے جس طرح اس کو بے ایمانہ طور پہ
قتل کیا گیا مذہب کا نام لے کر، بعد میں پھر پوری قوم کو معافیاں مانگنی پڑیں۔ اسی طرح جڑا والے کے اندر واقعہ ہوا جہاں چرچز کو جلایا گیا، اس کے بعد پوری قوم نے معافیاں مانگی۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں ایک اندھا جنون پیدا کر دیا گیا اور بعد میں واقع کہ لوگ معافیاں مانگتے تھے اور پوری قوم معافی مانگتی تھی کہ جی یہ اسلام کی یہ پہچان تو نہیں ہے۔ اسلام کی پہچان تو یہ ہے کہ اسلام امن کا اور رحمت کا مذہب ہے، اور ہر مسلمان کا اعزاز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ذات سے، اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے مال، ماں باپ، اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک رجحان تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے جب لانگ مارچ کیا فرانس کے سفیر کو نکلوانے کے بہانے، تو آپ نے دیکھا کتنے بچوں کو وہاں پہ، اس وقت حکومت اگرچہ دوسری تھی لیکن کتنے نوجوان ہلاک ہوئے، کتنے پولیس والے ہلاک ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد بات کہاں پر ختم ہوئی؟ وہ فرانس کے سفیر پہ نہیں ختم ہوئی، بات ختم ہوئی کہ جی ہماری وہ شیڈیول 4 اتار دو، ہمارے بندے رہا کر دو۔ اس کے بعد گھر چلے گئے۔ لیکن وہ جہلم تک آتے ہوئے لوگوں کو قصے سنائے گئے کہ جیسے غزوہ بدر پہ آپ چلے ہیں۔ تو یہ جو مذہب کی ایکسپلائٹیشن ہے، اور مذہب کو استعمال کر کے آپ نوجوانوں کے اندر جنونیت پیدا کریں، نوجوانوں میں نفرت پیدا کریں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے نہ یہ دین ہے۔ میں اس کا ضرور کسی نہ کسی سطح پہ نوٹس لیا جانا چاہیے، اور ابھی کوئی ہمارے سامنے ایسا ریفرنس نہیں آیا کہ میں اس کے اوپر کوئی قطعی رائے دے سکوں۔ لیکن یہ جو انداز سیاست ہے کہ جس میں آپ جس کو دل چاہیں گالی گلوچ دیں، اور پھر آپ ان کے رہنماؤں کی تقریریں سنیں، کیا یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی جماعت یا اس کی قیادت کو زیب بھی دیتا ہے کہ وہ اتنی ناشائستہ گفتگو کرے، کہ وہ نیم کالنگ کرے، جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی برا عمل قرار دیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن کیا اس تنظیم پر پہلے بھی پابندی لگی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی؟ اس پہ دوبارہ اگر پنجاب حکومت پابندی لگاتی ہے اور ان کے اثاثوں کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، ان کے مدرسے بند کر دیتی ہے، ان کی مساجد پہ تالا لگا دیتی ہے، اس سے کیا یہ تنظیم جو ہے اس نے آپ کے خیال میں جو ایک فکر و فلسفہ پھیلایا ہے جس کا نشانہ آپ بھی بنے، تو کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں تو یہ ہمیں کریکٹیو میجر لینا چاہیے نا، کہ یہ تو اس وقت یک طرفہ طور پہ نوجوانوں میں، لوگوں میں اپنے نظریات کا پرچار کر کے ایک انتہا پسندی لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہی جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، یہ تو ایک امن اور آشتی کا مکتبہ فکر ہوتا تھا۔ اس کے اندر اگر آپ لوگوں سے ملیں، یہ تو محبت، سراپا محبت تھے، اور یہ اسلام کا اور ہمارے مذہب میں سب سے سافٹ امیج تھا دین کا۔ لیکن اس کو بھی وینڈلائز کر دیا گیا، اس کو ریڈیکلائز کر دیا گیا، اور تشدد اپنا لیا گیا، اور لوگوں کو نفرت کی طرف دھکیل دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو ایک چیز بالکل جائز نہیں ہے وہ نفرت نہیں ہے، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جب ختم ہو گئی تو یہ مشن امت کے پاس ہے۔ اگر ہم لوگوں میں نفرت گھولیں گے اپنے کسی بھی مخالف کے خلاف، تو ہم اسے اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکیں گے، کیسے ہم دعوت دے سکیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین سے بدترین دشمن کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا۔ آپ طائف کی مثال لے لیجئے کہ جہاں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ خدا کی جو خدائی جلال میں آ گئی، لیکن وہاں رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے، اس نے خدا کی اس جلال کو بھی کہا کہ نہیں، یہ مجھے ان سے انتقام نہیں لینا، ان کی نسلوں سے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے اوپر ہوں گے۔ تو اس ہستی کی تعلیمات کو آپ اس انداز میں پیش کریں کہ لوگوں میں جنونیت پیدا ہو، لوگوں میں نفرت پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، آپس میں تقسیم پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اتحاد کی، ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اور بالخصوص دنیا میں جب اتنا آپ تلاطم دیکھ رہے ہیں تو ہم داخلی طور پہ ایسے عناصر کو اگر کھلی چھٹی دیں کہ جو معاشرے کو آپس میں لڑائیں، معاشرے کو آپس میں دست و گریبان کریں، کفر کے فتوے بانٹیں، اس سے ملک نہ مضبوط ہوگا، نہ ہمارے دین کا کوئی مفاد ہے جو پورا ہوگا۔ اچھا، یہ آپ آخر میں بتا دیں کہ وہ جس نوجوان نے، گمراہ نوجوان نے آپ پر فائر کیا تھا اور اللہ نے آپ کی جان بچا لی، اس کو سزا ملی، اور کیا کبھی اس نے آپ سے کوئی معذرت وغیرہ کی؟
نہیں، ابھی تو کوئی میرا اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ ضرور افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی تباہ ہوئی ان لوگوں کے نظریات کی وجہ سے۔ ایک نوجوان جو متاثر ہوا اور اس نے ایک ایسا گھنونا فعل کیا جس سے اس کی زندگی تباہ ہوئی اور وہ سزا پا کے جیل میں گیا۔ ایک نوجوان کی کم از کم زندگی تباہ کرنے کے تو یہ ذمہ دار ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کیا کہ جس بنیاد کے اوپر انہوں نے مجھ پہ گولی چلائی، تو وہ ایک نعت ہے نا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت گولی جو مجھ پر چلی۔ ہمارا بھی کچھ مدینے والے سے واسطہ اور نسبت ہے، تو وہ گولی رک گئی، اور میں اس گولی لگنے کے 3 ہفتے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری کے لیے تھا، اور وہ نوجوان بیچارہ جیل میں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کئی نوجوانوں کو انہوں نے ان کی جانیں مروائیں پرتشدد مظاہروں کے ذریعے، وہ گھر اجاڑے۔ تو اس قسم کی سیاست جو آپ مذہب کے نام پہ کریں، جس سے لوگوں کے گھروں کو اجاڑیں، جس کی وجہ سے آپ صرف چندے اکٹھے کریں اور اپنا کاروبار چمکائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ کوئی کسی ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ایسر اقبال صاحب، ہمارے سے بات کر رہے تھے، جو اپنا ایک ذاتی واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ اور اب ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب سے، جو کہ نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ تحریک لبیک جس پر تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں پابندی لگائی، اور عمران خان صاحب نے اس وقت اپنی ایک تقریر میں ان کو وارننگ دی تھی کہ ریاست سے مت ٹکرانا ورنہ ریاست جو ہے وہ بہت بڑا ایکشن لے گی، آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس تحریک لبیک کی حمایت کیوں کر رہی ہے، یہ پوچھیں گے اسد کیسر صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب سے۔ اسد کیسر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا وہ براہ راست افیکٹڈ ہے، جو افغانستان کے ساتھ اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے، تو یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے، یہ سیز فائر قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بہت خوش آئند ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ موقع ایسا ہے کہ سیز فائر کو جو ہے نا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اور امید رکھتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہوگا۔ اور میں اس موقع پہ اس پروگرام کے تحت جو ہے نا اپنے برادر اسلامی ملک سعودیہ گورنمنٹ سے جو ہے نا امید رکھتا ہوں کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے، کہ دو اسلامی برادر ممالک کے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی ایشوز ہے، تو وہ آ کے ٹیبل پہ حل کرے، کیونکہ یہ بالکل ہمارے لیے بہت ایک طرف۔ لیکن ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ افغان طالبان انڈیا کی پراکسی بن چکے ہیں، تو یہ ٹیبل پہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں، جتنی بھی آپ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ تو ڈسکشن ٹاک سے ہو سکتے ہیں نا، یعنی آپ کی ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہی راستہ ہے آخر میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہے، ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کی ایشوز ہے، ہمیں فائنینشیل بہت پرابلم ہے، ہماری دوسرے بارڈر پہ جو ہے نا انڈیا جو ہے نا وہ مختلف آپ کے نالج میں ہوگا کہ وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے دشمن کم کرنے چاہیے۔ بہرحال ایک بات میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ ہمارا اس علاقے سے ڈائریکٹ تعلق ہے، زیادہ سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں، تو ہمارا زیادہ روزگار اور کاروبار بھی اس افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہماری دلی خواہش ہے کہ جو معاملات ہے وہ ٹیبل پہ اور ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے استعمال۔ اچھا، اب جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بن گئے ہیں خیبر پختونخوا کے نئے چیف منسٹر، تو ان کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو ترجمان ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات صاحب نے جو کہا وہ آپ نے سنا تو ہوگا، لیکن ذرا دوبارہ سن لیں۔
علی امین گڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے. تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دی ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا تھا ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اس کے باوجود سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر تو بن گئے ہیں, لیکن اگر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ان کو چلنے تو نہیں دیں گے. مجھے تو اس پہ ہنسی آ رہی ہے. یہ بیچارہ اتنی بڑی بڑھ کے ماری ہے اور جو ہو گیا تو اب یہ کس منہ سے لوگوں کو سامنا کریں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا تو میں آپ کی نالج میں سہیل آفریدی جو ہے نا, میں اس کو گزشتہ 16-17 سال سے جانتا ہوں. جب میں صوبائی صدر تھا, ابھی ہماری حکومت نہیں آئی تھی, تو یہ اس وقت آئی ایس ایف میں جیسے ہی کالج میں داخل ہوا تو ہمارے ساتھ یہ مراد سعید, مینا خان اور حسین اخونزادہ, جانتے ہیں آپ سب کو, تو آئی ایس ایف میں ہم نے اس کو بنایا. یہ ایم ایس سی اکنامکس کر چکا ہے. پھر جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ قبائل ہے, ٹرائب سے ہے, اور یہ ڈیسینٹ انوسینٹ لڑکا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا ابھی تک دیکھے کبھی 107 پہ بھی چالان نہیں ہوا ہے. مطلب ایک پولیٹیکل کیسز تو الگ پولیٹیکل کیسز نہیں, اسلام آباد میں اس پہ 6 مقدمے ہیں. نہیں, مقدمے تو ہم سب پہ, میرے اوپر 40-50 مقدمے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کس قسم کے مقدمے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لڑکا, اور پھر اس علاقے سے جو وار زون سے سب سے زیادہ متاثر ہے, فاٹا, اس سے ایک لڑکے کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھے. جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, جس طرح انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی, اللہ نے کرم کیا کہ اس کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ سہیل جو ہے نا اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, اور جو اس کی کمٹمنٹ ہے, وہ اس صوبے میں گورننس کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, اور عوام کی جو توقعات ہے اس کے حوالے سے بہترین پرفارمنس دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, لیکن یہ بتائیں نا کہ سہیل آفریدی صاحب آپ کے صوبے میں آپریشنز کے کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وہ حالانکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے, تو وہ وہاں پہ آپریشن کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا ایک اس کے اوپر اپروچ الگ ہے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 21 آپریشن ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے امن و امان بحالی کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں, سب سے پہلے آپ جو ہے نا ایک کلیکٹیو وزڈم سے, یعنی جو ڈیسیجن کرے, فیصلے کرے, وہ آپ لوکل کمیونٹی, وہاں کے لوگ, آپ جو ہے نا لوکل انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے مشورے سے کریں. یعنی ہماری پریارٹی یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں, اور ہمیں تو 40 سال اس بدامنی نے تباہ برباد کر دیا. ہماری اکانومی ختم ہو گئی. جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہماری پولیس کی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے عوام جتنا رول گئے ہیں, آئی ڈی پیز بن گئے ہیں. ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم تو 2 قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں امن کے لیے. لیکن اس کے لیے ہم پالیسی کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہے, اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں لوکل کمیونٹی عوام کی مشورے سے کرے, تاکہ اس میں سکسیس. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صوبے کا چیف منسٹر ہے اس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن ہو. تو فیڈرل گورنمنٹ کو ساتھ لے کر اگر وہ نہیں چلے گا تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں, جہاں تک ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ کسی طور پر ہم چینج نہیں ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو حکومتی انگیجمنٹ ہے وہ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی اس کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, اس نے کہا قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی اسٹرگل کریں گے, خان صاحب کی رہائی کے لیے کریں گے, اور بہت رسپانسبل ذمہ دار اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں, یہ ہمارے مسائل ہے وفاقی حکومت کے ساتھ, یعنی ہماری جو نیٹ ہائیڈڈ پرافٹ ہے, جو ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم 1000 بلین جو ہے نا فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے, یا جو اس کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم 3% جو ہے نا NFC میں شیئر تمام صوبوں سے وفاق سے دیں گے, یا انہوں نے ان کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ جو ہمارا NFC میں شیئر ہے 14% سے 19% یہ ہمارا بنتا ہے, چونکہ مرج ہو گیا یہ فاٹا. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ٹیک اپ ہوں گے, اور ہم یہ امید رکھیں گے, ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملے. تو وہ تو کسی صورت پہ اس پہ وہ نہیں کریں گے. ہاں, ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ذمہ داری ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ہمارا رائٹ ہے,
اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا جو ہمارا ڈیو شیئر ہے وہ ہمیں دے دیں. اچھا، آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک کی بات کی، تو پہلے تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ کی، جنید اکبر صاحب کی، عاطف خان صاحب کی، ترکی صاحب کے کوئی معاملات ٹھیک نہیں تھے. علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے وہ کیا کہتے رہے ہیں، ذرا سن لیں. میں نے جی ثوابی میں جلسہ کیا، آج تک اسد قیصر صاحب، شاہرام خان، اس نے بہت محنت کی تھی اس جلسے میں. وہ آج بھی مجھے کہہ رہے کہ آپ کے جلسے کے لیے ہم نے محنت کی، اس لیے صوبائی حکومت ہم سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جی اندازہ کر لے جی، اس حالات میں نے تحریک چلانی ہے، اس حالات میں نے لوگوں کو نکالنا ہے، اس حالات میں جب مجھے اپنی سپورٹ نہ ہو، ان حالات میں جنید اکبر بتا دے کہ کس طرح تحریک کو آگے بڑھا. تو اب تو وہ علی مین گنڈاپور چلا گیا جو کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا، آپ کے ورکرز پہ مقدمے بناتا تھا. تو اب تو سہیل آفریدی سے تو لوگ بعد میں پوچھیں گے نا، پہلے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اسد قیصر صاحب، جنید اکبر صاحب، شاہرام ترکی صاحب، عاطف خان صاحب. اب تو آپ کی مرضی کا چیف منسٹر آ گیا، تو اب آپ عمران خان کے لیے تحریک کیسے چلائیں گے؟ دیکھیے، ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے چلائیں گے. ہم جو بھی کریں گے ایک مشاورت سے اور عقل سے اور بہت ذمہ طریقے سے کریں گے، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. اور اس کے لیے خان صاحب نے جو انسٹرکشن دی ہے کہ الائنس جو انہیں لیڈ لے گا، آج ہماری میٹنگ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی جلسوں کا بھی کوئی پلان کریں گے اور پھر باقاعدہ اس کو پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کریں گے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ ہم جلسے کریں بھی، چونکہ میں اس لیے جگہ نہیں بتا رہا کہ ہم الائنس میں اس کو فائنل کریں گے تو پھر پریس کانفرنس کے ذریعے وہ اعلان کریں. آپ کوئی ایک اور اے پی سی بھی کرنے جا رہے ہیں؟ جی، ہمارا سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں ہم اے پی سی بلائیں. اس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے. اور یہ امن و امان مسئلہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہے یا حکومت کا نہیں ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو امن کا مسئلہ ہے یہ ہم سب کا ہے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو اسد قیصر صاحب، جیسا کہ آپ نے خود ہی گفتگو کی ابتدا میں ہی بتا دیا کہ آپ سہیل آفریدی کو اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ آئی ایس ایف میں تھے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وہ جو ڈرون حملوں کے خلاف ایک عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، تو اس میں بھی ان کا بڑا مین کردار تھا. کافی پرانی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ آپ بشک آپ ایم این اے ہیں، صوبائی وزیر آپ نہیں بنیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ جنید اکبر، اسد قیصر، عاطف خان، شاہرام ترکی جو ہیں یہ اس کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ بنیں گے چیف منسٹر کے. تو اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس کو؟ سب سے پہلے تو ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اس کو چنا ہے چیف منسٹر. وہ کیپٹن ہوگا اور ہم اس کو ایڈوائز دیں گے. وہ مناسب سمجھے قبول کرے، مناسب نہ سمجھے نہ قبول کرے، کوئی یہ نہیں، وہ پپٹ نہیں ہوگا، وہ صحیح معنوں میں چیف منسٹر ہوگا. ہم صرف ایڈوائزری کیپیسٹی میں جو ہمارے ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسرا ہے کہ نمبر 1 ہمارے لیے ایشو ہے امن. کہ ہم نے جو اس وقت ہمارے صوبے میں حالات ہے وہ آپ کو نالج میں ہیں، خاص کر جو مرچ ایریا ہے، پریارٹی نمبر 1 یہ ہے کہ امن. اور امن کے لیے جو اقدامات ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے پولیس کے لیے جتنے بھی فنڈز چاہیے اور جتنی بھی پولیس کو ضروریات ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ 100% جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ پریارٹی میں نے کمٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا اپنا علاقہ ہے، جو مرچ ایریا ہے، چونکہ وہ ترقی سے بہت پیچھے رہا ہے، تو ان کا انشاءاللہ یہ پلان ہے، خود اس نے جو ڈسکس کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پیکج دیں گے کہ فاٹا میں جو انڈسٹریز بنے، وہاں کالجز بنے، وہاں انفراسٹرکچر بنے، وہاں ہاسپٹلز بنے، وہاں سپورٹس گراؤنڈ بنے، اور ایک میگا تو سہیل آفریدی صاحب 25ویں آئینی ترمیم کو ریورس نہیں کرنا چاہتے، جس ترمیم کے تحت فاٹا جو ہے وہ مرج ہوا تھا صوبے میں. دیکھیں، یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس میں پورا کردار ادا کیا تھا، اور یہ اس وقت پہلی دفعہ فاٹا کو تو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی ہے کہ اس کا ایک بچہ وہ چیف منسٹر آ گیا، اور ابھی اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ فاٹا کی محرومیت ختم کرے، اور اس میں ہم اس کے ساتھ ہوں گی. دوسری بات جو اہم ہے، جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا ہے، گورننس کو کیسے بہتر کیا جائے. گورننس اس کی ٹاپ پریارٹی ہوگی،
اور گورننس کے لیے جو ہے نا جو ضروریات ہوں گی کہ مطلب پولیس کا نظام، ہاسپٹلز، سکولز اور یہ پٹوار کا سسٹم جو گورننس میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے ٹاپ پریورٹی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے اور ہماری پہلی پریورٹی امن ہے، لیکن یہ جو اب فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی طرف جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن تو ان کا شروع بھی ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اس نے ٹی ایل پی کو سپورٹ کر دیا ہے۔ تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تقریر آپ کو یاد ہے نا عمران خان کی، انہوں نے ٹی ایل پی والوں کو وارننگ دی تھی کہ خبردار ریاست سے نہ ٹکرانا ورنہ میں بہت بڑا آپریشن کروں گا۔ تو جب آپ حکومت میں تھے تو آپ ان کو کہتے تھے کہ خبردار آپریشن کریں گے، اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ٹی ایل پی کا ساتھ دیں گے، تو یہ اتنی بڑی کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ نہیں، ہماری جو ٹی ایل پی کے حوالے سے یہ نہیں ہے، جو بروٹیلٹی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ مطلب یہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہے، ہمارا بہت اختلاف ہے اس کے ساتھ، کافی ہمارے وقت میں کافی مسائل آئے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا یہ اگر یہ جمہوری ملک ہے تو لوگوں کا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے کرے، لوگوں کو حق ہے کہ پرامن احتجاج کا حق ہے، اور ہم اس پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو۔ مطلب یہ کیا ہے، اگر آپ جوڈیشل انکوائری سے آپ کے اپنے اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جس طرح جوڈیشری کو انہوں نے ہاتھ پاؤں سے باندھا ہے اور جس طرح اس کے اوپر ان کا انفلوئنس ہے تو کرو جوڈیشل انکوائری، تاکہ اگر آپ کی کوئی پولیس آفیسر یا کوئی ذمہ دار ہے اس میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ہم تو سمپل کا بات کرتے ہیں، ہم تو اس بروٹیلٹی اور ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا ہے تو 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، تو کچھ پتہ چل گیا آپ کو کیا آ رہی ہے؟ دیکھیے روبرس تو بہت ہے اور بہت چیزیں ہیں، ہم تو انشاءاللہ اپنے کیپیسٹی میں آئین اور قانون کے لیے اور جو اوریجنل 1973 آئین ہے اس کی بحالی کے لیے جو ہمارا الائنس ہے اس کے ذریعے جدوجہد کریں گے۔ لیکن میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں امین میر صاحب، آپ بھی بڑا پیپل پارٹی کی، چونکہ آپ سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کو بہت جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں، لیکن ابھی جو پیپل پارٹی کا رول ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، وہ کس طرح اس چیزوں کا ساتھ دے رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی روح تڑپے گی۔ کم از کم بلاول بھٹو زرداری نے اپنے گورنر سے تو کہا نا کہ جاؤ جا کے حلف لو سہیل افریدی کا۔ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہم نے رابطہ بھی کیا تھا اور اب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے ایک اچھا قدم کیا، لیکن ہم مزید بھی اپریشیٹ کریں گے کہ اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر پہ ریویو کر لے، اور اگر کوئی اس طرح کوئی اور بھی آئین کے اوپر 27ویں آئینی ترمیم اگر آ رہی ہے تو وہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ جو ہے نا ایک ڈکٹیٹرانہ اپروچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے پیپلز پارٹی سے تو ایک ہلکا پھلکا شکوہ کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے میرا خود بہت دینی رشتہ تعلق ہے، رہے گا، لیکن گلہ تو ہے، میرا تو بڑا سیریس گلہ ہے کہ اس معاملے میں مطلب اس میں کون سا انلیگلٹی ہوئی۔ میں نے کہا کہ بچہ سے پوچھو، جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق تمام پروسیجر ہو گئے، اب بھی عدالت بھی ثابت کر دیا ہے، تو بھائی جان ہم نے اس کو کہا کہ آئیں، یہ سیاست ہوتی رہے گی، ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہماری صوبے میں امن ہے، اس کے لیے بیٹھے۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ جی آپ کے ہمارے ساتھ لگتی ہے نہیں لگتی وہ ہوگا، آگے وہ دیکھیں گے، لیکن اس وقت جو ہمیں مشترکہ طور پر مسائل ہے وہ امن و امان ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک میں زندگی گزارنی ہے اور اپنی صوبے میں زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، آپ بھی افغان طالبان سے مذاکرات چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مذاکرات چاہتے ہیں، اس معاملے پہ بھی آپ نے کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں بنائی؟ نہیں، ابھی تک تو پتہ نہیں ہے اس کا کیا سوچ ہے کیا سوچ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس اوپر جو ہے نا یہ چونکہ ہم آل پارٹی کانفرنس بلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ان کو بلائیں گے؟ اب سب کو بلائیں گے، ہم سب کو بلائیں گے اور مسلم لیگ نون کو بھی بلائیں گے، سب جو صوبائی ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں گے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا انیشیٹو ہوگا، کیونکہ آپ سہیل افریدی صاحب کے معاملے میں تو امیر مقام سے بھی ملے۔ جی ملے، تو یہ ایک بہت بڑی ایک شفٹ ہماری صوبے کی ایک اپنی سیاسی کلچر ہے۔ یعنی میں جب کے پی کے میں اسپیکر تھا تو وہاں ہم چلاتے تھے ایک جرگے کے طور پر اسمبلی، یعنی وہاں بھی تمام جو پارلیمانی لیڈر تھے اس کو ہم بلاتے تھے،
मशवरे से सारा निज़ाम चलाते थे। आपने देखा नहीं होगा कभी बदतमीज़ी भी नहीं हुई, कभी कोई वो भी नहीं। इवन हम फंड भी अब भी देते हैं, पहले भी देते थे। जब दूसरों की भी पार्टी, कभी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होती। आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी के खिलाफ जो है ना, या हम नहीं किया हो या हमारे खिलाफ किसी ने किया। वह एक रवायात है, ट्रेडिशन है। तो उसको आप पंजाब से और इस्लामाबाद से थोड़ा हट कर देखे तो उधर हम जो है ना अपनी रवायत को आगे बढ़ाएंगे। हम तमाम, सिर्फ सियासी पार्टी नहीं, हम बार एसोसिएशन को भी इंगेज करेंगे, हम सिविल सोसाइटी को भी इंगेज करेंगे, और हम जो जर्ग मशरान हैं बड़े बड़े उसको भी इंगेज करेंगे, ताकि एक बड़े लेवल पे हम कंसेंसस, एक कौमी कंसेंसस बनाए और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी कल्चर है, वो वहाँ का जो एक उनकी जो समाजी रवायात हैं वो बहुत उसके ज़ेर असर है। और उनकी समाजी रवायात में यकीनन कबायली दुश्मनियाँ भी होती हैं, लेकिन जो सियासी इख्तलाफ है उसको ज़ाती इख्तलाफ नहीं बनाया जाता। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जो फेडरल गवर्नमेंट है और मुस्लिम लीग नून है, ये उसको अपनी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की दावत देंगे, और वैसे भी इनका उनसे राब्ता है। और उन्होंने कहा कि जी हमारे सूबे का जो कल्चर है वो इस्लामाबाद से और पंजाब से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक बड़ी गहरी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इस वक्त जो आपको बहुत बड़े बड़े मसले नज़र आ रहे हैं ना, आप उसकी रूट कॉज तक भी पहुँच जाएंगे कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है। इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।